بڑے صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص، ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کیے ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی، باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17، یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ لفظ لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی علیہ السلام نے سہولت دی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ، کہ نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے یا درس قرآن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے تو مغرب عشاء نو جمع کیتا، کوئی مغرب کا، یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر ابن باز نے تارے دکھائے، انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں، یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے۔ اس پہ تو حنفی بھی قائل ہیں کہ جمع سوری جائز ہے۔ ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے۔ یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے۔